اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، اگر کوشش کر لیں تو سرکار مولا امیر المومنین کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے جی اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے سے۔ بسم اللہ۔ آل محمد کے خالق، آج کے اس دن کے صدقہ میں، آج کی رات کے صدقہ میں آپ کو اور بانیان کو ہمیشہ وسیع رزق عطا فرمائے۔ مالک آپ کی اور بانیان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جناب محترم بھائی واجد صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کی یہ محنت اور آپ کی آمد کے صلہ میں حسین علیہ السلام کی ماجر عظیم عطا فرمائے۔ بیمار عزاداروں کو جناب سیدہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ بے روزگار نوجوانوں کو مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے صدقہ میں جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بے گھر مومنین کو مالک عزائے حسین کے لیے گھر عطا فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو، ہمارے وطن عزیز کو اور آپ تمام عزاداروں کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ میرے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ پھر بھی تکلیف فرمائے، صلوات پڑھیں تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے، اجازت ہے بھیجا تشریف فرمائیں، جانی پہچانی شخصیات سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں میں اپنی جانب سے کیا پڑھتا آج کی رات کے حوالے سے، لیکن جو بانیان کی طرف سے حکم ہے اسی کے گرد طواف کرتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بول پڑیں گے تو بات بنی رہے گی انشاءاللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا، بی بی کا نام تھا جناب حنانہ، بی بی مریم کی والدہ کا نام۔ حضرت حنانہ نے اللہ سے منت مانی تھی، جی بسم اللہ، کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے، جب یہی بچہ میری جھولی میں آ جائے گا تو میں اسی بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی۔ آپ سلامت رہیں صاحب جنہوں نے اتنی توجہ فرما لی۔ بہت خوبصورت بات ہے اور بڑی خوبصورت سماعتوں کے مالک ہے مندرہ والا۔ میں اسی بچے کو اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی، منت مان لی۔ بات ابھی بھائی جان کرنی ہے، یہ بڑے بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھائی جان، یہ سردار، یہ نوجوان اکثریت سے تشریف فرمائیں۔ باقی جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہیں وہ مجھے دعا دے لیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے لائیو بھی چل رہی ہو، ورنہ ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی مجھے پڑھتے ہوئے 7واں منٹ ہوا ہے، آپ توجہ ہی نہ بھی کر سکے ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جعفر کا قادی آپ کے سامنے اتنا نہ ہو کہ اس کی بات پہ کیا غور کرنا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جناب ابھی توجہ کر ہی رہے ہوں، لیکن میں جملے کہنے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ آپ توجہ نہ بھی کریں گے، داد نہیں بھی دیں گے، میں پھر بھی آپ کو دعا دوں گا۔ لیکن جہاں آپ کے اور میرے عقیدے کا دشمن مجھے یہ سنے گا، اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا تو وہ تسلیم کرے گا کہ اس نے اپنے عقیدے کی وکالت بالکل ٹھیک کی ہے۔ اگر منت ماننا بدعت ہوتا تو پھر اللہ پوری کیوں کرتا؟ شجر بھائی آپ کے ہاتھ سلامت رہیں صاحب، دو ہاتھ بسم اللہ صاحب، آپ بھائی جان سلامت رہیں، جیو 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 جیو۔ آپ کو میں سید سبحان اللہ کہوں، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو، حیدری یا آپ سلامت رہیں۔ تھوڑا جا تھلے کرنا ہے، ہمیں تھوڑا جا سانسیں آتی رہے نا۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کرونا تو ہے، بچنا چاہیے،
یہ تو مولا کا کرم ہے کہ جو یہاں پر ہے وہ محفوظ ہے. یہاں سے باہر جب جانا تو پھر حفاظت ضرور کرنا، ہاتھ شاتھ دھونا، ماسک لگانا، ہم بھی لگاتے ہیں. جو SOPs ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ کو تاکہ صحت سلامتی رہے اپنے لیے، ملک کے لیے. اگر منت ماننا بدعت ہوتا تو پھر اللہ پوری کیوں کرتا؟ منت مان لی جناب حنانہ نے، آپ نے کمال کیا جی. مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ پھر بول پڑیں گے. منت مان لی کہ بچے کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. جھولی میں آ گئی بیٹی. کیا بات ہے جو پہلے بولے ہو؟ حضرت مریم، ایک جملہ کہوں جی، گارنٹی کوئی دے دے کہ نوجوان میرے ساتھ شامل ہو جائے نا، تو اللہ کی قسم، آج کی شب کی قسم، شب قدر کے حوالے سے بھی یہ رات ہے، میرے مولا کی بھی رات کے حوالے سے بھی میرے مولا کے نام سے نسبت ہے اس رات کو. اسی پاک رات کی قسم، امیر المومنین کی ولایت کی قسم، جاؤ زمانے کی لغتیں اٹھا کر دیکھو، ایک گوگل کا بٹن مارو نا تو پوری کتابیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. جا کر کسی لغت کو دیکھ لینا جو عربی میں ہو. مریم کے معنی کیا ہیں؟ بی بی مریم کا جو نام ہے مریم، اس کے معنی دو ہیں. کاشف شاہ، ایک معنی ہے عابدہ، اشارہ ہے، دوسرا معنی ہے کنیز. میں زمانے کے علماء سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. عابدہ تو اللہ کی ہے، مولانا کنیز کس کی ہے؟ جیو، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا ہاتھ نہیں چاہ سکے، اللہ کرے شیعہ نہ ہو. حیدر دیو، آباد رہو میرے مولا کے عزادار. حیدری، اللہ اکبر. مندرہ والا کی دھرتی کو سلام، اس مٹی کو سلام. کتنی خوبصورتی سے آپ کے شہر نے میری بات کو قبول کیا ہے. عابدہ تو سید، آؤ جی، آؤ بابا جی، آؤ جی، آؤ جی، بسم اللہ. عابدہ تو اللہ کی ہے. آؤ سید، مولا آپ کو سید دے. چلو بسم اللہ. جی ہیں، جی ہیں، جی اوپر ہی آ جائیں. چلو خیر جی. بابا پیر مظفر شاہ جی، مولا صحت دے جی. اختر شاہ جی، یہ عزادار. سبحان اللہ. اللہم بسم اللہ. بابا جی ادھر والے سردار آؤ، بسم اللہ بھیجا. مریم کے دو معنی، ایک عابدہ، دوسری کنیز. عابدہ تو اللہ کی ہے، کنیز کس کی ہے؟ مکاشفہ ہے حضرت عیسیٰ کا اللہ کے ساتھ. بائبل پڑھ کے دیکھ لینا، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو احسان جتلانے شروع کیے. عیسیٰ، میں نے تجھے نطفے سے پاک پیدا کیا. عیسیٰ، میں نے تجھے نبوت رسالت عطا کی. روح اللہ کلمت اللہ بنایا ہے، آیت اللہ قرار دیا ہے. قوم بنی اسرائیل کا تجھے آخری نبی قرار دیا ہے. تو مٹی کے پرندے بنا بنا کے پھونکے مار کے اڑاتا ہے. تو مادر ذات کوڑھوں کو جو ماں کے شکم سے اندھے پیدا ہوئے ہیں انہیں تو شفا بھی دے رہا ہے. ٹھوکریں مار مار کے تو مردے بھی اٹھا رہا ہے. عیسیٰ، تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے اتنے معجزات کیوں دیے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے ہاتھ باندھ کے کہا مالک کیوں دیے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے تجھے اتنے معجزے دیے ہیں چونکہ تو میرے محبوب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہے. مندرہ والے را سلام ہے یار. جیندی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہے لری. اللہ ہوگا. آپ سلامت رہے. جو ہاتھ آج کی رات پھیل رہے ہیں یہ ہاتھ خالی نہیں جانے لگے یار. آپ کو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، مشکل باتیں سن رہے ہو، آسان بات نہیں بھی آپ بولے. آپ نے کمال کر دیا. قبر تک میں آپ کا نوکر. حضرت مریم کی ماں نے منت مانی کہ بیت المقدس کی مجاوری کے لیے بچے کو وقف کروں گی. منت مان لی، جھولی میں بیٹی آ گئی. اب حضرت حنانہ بھائیجان پریشان ہوئیں، سوچنے پر مجبور ہوئیں. بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، بچی ہے یار. مسکرا تو پڑو. اسے اکیلا کیسے چھوڑ آؤں؟ یہ سوچا. علم کی قسم مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں یار. داد تو وہی جو سید عزادار مجھے دے رہے ہیں. جھوٹ بول کے لعنت ملے گی، داد شاید ملے نہ ملے، لعنت تو اللہ کرے گا نا.
بس ادھر سوچا فہاتفا بہاتفن، ہاتف غیبی سے اللہ کی آواز آئی، حنانا تو جا کے اپنی منت پوری کر، یہ جانے اور میں جانوں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے۔ اگر آج آپ کا دل کر گیا ہے سننے کو تو جعفر تو آپ کو دعائی دے رہا ہے نا، اس کی کفالت جانے اور میں اللہ جانوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اڑ جائیں گے یا میں اڑ جاؤں گا۔ یہ یوں حضرت مریم کو جو یہاں پہنچے گا اسے میں داد دوں گا، ورنہ قبر جانے میں خوشخبری گڈ نیوز علی والوں کے لیے، بس ادھر قبر میں جانا ہے ادھر علی نے مل جانا ہے۔ جو نہیں بولا اللہ کرے تجھے ملے یا نہ ملے، لیکن جو خوش ہو گیا ہے علی نے ملنا ہی ملنا ہے۔ اپنے دشمن کی قبر میں بھی علی آتا ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا جب آپ کا دشمن مرتا ہے تو اس کا منہ یوں ہو جاتا ہے، اور مولا جب آپ کا مومن دنیا سے جاتا ہے تو بڑا حشاش پشاش مسکراتا مسکراتا سا چہرہ ہوتا ہے، مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ موت تو دونوں کو ہی ہے، تلخی تو دونوں کو ہے، ذائقہ تو دونوں نے چکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب بھی سانس نکلتی ہے کسی دنیا کے کسی خطے میں کسی انسان کی، تو اس کے سامنے آخری سانس کے وقت میرا دادا علی جاتا ہے۔ جو ہمارا شیعہ ہوتا ہے موالی، وہ تو علی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا مولا آ گیا۔ دشمن یوں کرتا ہے یہ تو وہ آ گیا جسے میں نے مانا بھی نہیں۔ زندہ پھیپڑا ٹھیک ایک بار اونچا بولے حیدر حیدر۔ جیو اس لیے چونکہ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں میرے سامنے، علی والا مسکراتا ہی رہتا ہے۔ کتنی پڑھا جائے اور کتنا سنایا جائے، آپ جیسے لوگ ہوں تو توجہ رکھنی ہے۔ حضرت حنانہ نے جناب مریم کو اٹھایا، ابھی دنیا میں حضرت مریم تشریف لائی ہیں، ابھی آئی ہیں، کوئی 10 12 20 دن نہیں ہوئے، بس آئی۔ حضرت حنانہ نے اٹھایا، بیت المقدس کی طرف چل پڑی، بچی کو چھوڑ کے آؤں۔ بیت المقدس تیرے سیالکوٹ گوجرانوالا مندرانوالا ڈسکے کی کسی مسجد کا نام نہیں، شاباش ہے، قبلہ اول ہے جسے کعبے سے پہلے سجدہ ہوتا تھا محسن، وہ ہے بیت المقدس۔ اس کے اندر جا رہی ہے مریم کی ماں بیٹی کو اٹھا کر۔ ابھی مریم دنیا میں آئی ہے، بچے کی طرف نہ جانا میرا زمرہ ضائع ہو جائے گا، بچے آتے جاتے رہیں گے، بچے جو ہوئے ابھی مریم دنیا میں آئی ہے، کوئی 8 10 دن بھی نہیں ہوئے، بس ایک لمحے کی ہے اور بیت المقدس میں جا رہی ہے، جبکہ تیری فقہ جعفریہ میں لکھا ہوا ہے میری ماں کو حکم ہے امام جعفر کی طرف سے کہ بیٹے کو بچے کو بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد 10 دن تک محلے کی مسجد کی دیوار کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ 1 2 جو پہنچ گئے ہو وہ بول پڑا کرو، جو نہ پہنچے اس کا میں ہم سفر ہوں۔ جوان جاگنا بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے علی علی کرنے لگے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ محلے کی مسجد کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی میری ماں بچے کو پیدا کرنے کے 10 دن کے بعد تک۔ یہ مریم کی ماں ایک لمحے کی بیٹی کو اٹھا کے بیت المقدس میں جا رہی ہے کوئی مولوی کسی علم میں دم جو مریم کی ماں کو روکے؟ ڈنڈی نہیں مارنی، ہاتھ جیب پہ رکھنے۔ اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے، جنت نظر آئے گی آج تجھے مندرانوالا میں علی کی ولایت کی قسم ہے۔ کوئی ہے کسی کے علم میں دم، کوئی مفسر محدث محقق کوئی مریم کی ماں کے بارے میں فتویٰ دے؟ نہیں، جا سکتی ہے مریم کو لے کر، ایک لمحے کی مریم کو لے کے مریم کی ماں بیت المقدس میں جا رہی ہے۔ قرآن میں آیت ہے، شیعہ بھی خوش اہل سنت بھی راضی، تو پھر ہم غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں کافر ہو گئے ہیں؟ مریم کی ماں ایک لمحے کی بیٹی کو اٹھا کے بیت المقدس میں جائے تو تو خوش ہے؟ علی کی ماں کعبے میں آ جائے تجھے کیا؟ جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ علی سے خیرات لے گئے، بولو بولو زغیلا لکلندر۔
سلامت رہیں. یہ دعا خیرات ہے, یہ دعا ہے سید, ہاں خیرات ہے یہ. یا آپ کو میں واہ کہوں, مریم کی ماں بیت المقدس میں جائے تو ٹھیک, علی کی ماں کعبے میں آ جائے, وہ بھی خود نہیں آئی, وہ جہاں بیٹھی تھی وہ بھی بڑا گھر ہے. ہاں یار جندہ پھیپھڑا ہے نا, وہ تھوڑا تھوڑا بولتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے آپ سے, پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے. یا مجلس میں ہے روحانیت, حسین کے ذکر میں روحانیت نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی, یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی, یہاں اللہ راضی نہیں ہوگا تو پھر وہ مکے میں بھی نہیں ہوتا. اللہ کا وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے, نہیں, غلط ہے یہ, رسول کی حدیث ہے. فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ والشعبان شہری والرمضان شہر امتی. فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یا رسول اللہ رجب اللہ کا کیوں, شعبان آپ کا کیوں, رمضان امت کا کیوں؟ فرمایا جس کو جس مہینے میں فائدہ ہوا وہ اسی کا ہے, رجب میں اس کا گھر آباد ہوا. آپ سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہو, جو ہاتھ نہیں اٹھا سکیا اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو, باقی مہمان ہے ہمارا. 15 محرم بھائی رجب علیہ کے ہاں جو خمسہ ہوتا ہے, میں 15 محرم کو انشاءاللہ نوکری کروں گا, 18 جیٹھ کو پھر مان پر جو حکم ہے, محرم بھی آپ کی نوکری کرنی ہے تو پورے ہوتے رہیں گے. لیکن آپ تو کمال ہو گئے جی, یہاں اس کو چھوڑ کے کون جائے یہاں سے. مریم کی ماں بیت المقدس میں چلی جائے تو ٹھیک ہے, علی کی ماں کعبے میں آ جائے. بی بی طواف کرنے آئی تھی کعبے کا, طواف کرتے کرتے دیوار شک ہوئی, دیوار شک ہوئی تو مخدوم اندر چلے گی, پھر دیوار مل گئی. 4 دیواریں ہیں اللہ کے گھر کی جناب, 1 2 3 4. کعبہ گول نہیں ہے, مربع شکل میں, جس طرح یہ ہمارا ممبر کا میز ہے. 3 دیواریں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں. 1 دیوار ہے جس میں یوں ہے لکیر, جو لکیر کو سمجھ گئے ہیں کیا بات ہے آپ کی. وہ جو ایک جملہ میں آپ کے لیے کہتا ہوں, یہ جوان ماتمی بھی خوش ہو جائیں گے, میرے بزرگان بھی راضی ہو جائیں گے, ہاتھ باندھ کے ان سے داد مانگنے کو دل کر رہا ہے. پیر جی سید دعا کر دینا, جو جوان بیٹھو, آج ہاتھ جو باندھ رہا ہوں یار, دل جو میرا کر رہا ہے. یہ جو ہمیں فیس بک پر سوشل میڈیا پہ نہیں کہتے یہ سارے لکیر کے فقیر ہیں, ٹھیک کہتے ہیں, ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں. جیندی چھاتے ہوا میں ہاتھ اچھے ہے یاری, اسی لکیر کے فقیر ہیں. یوں دراڑ ہے, ہاں اسی کے, اسی لکیر پہ بھی بولے نا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے کہ یہ ہے کیا. اللہ اور علی کے کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, ایسے تھوڑے ہوتے ہیں. جناب حسین نے جناب فضہ سے کہا میری اماں ہے, تو وہ معاذ اللہ جعفر نہیں کہہ رہا اماں, ہم تو گلی میں چلتی ہوئی عورت سے بھی کہتے ہیں اماں جی راستہ دینا, حجت کہہ رہا ہے ماں ہے. 1 2 معصوم تب تک نہیں بولتا جب تک اس میں حکمت نہ ہو. ایک دیوار میں, یہ میرا موضوع نہیں, پھر سے دیوار میں یوں لکیر ہے. یار ہم غریب لوگ پاکستان سے آتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے, 3 4 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں. ہمارے گھر کی بھی دیوار اگر ٹوٹ جائے تو مستری بلا کر تو ٹھیک کرو یار تم اللہ کے گھر کے مجاور ہو, چابی تمہارے پاس ہے, سارا خزانہ اللہ کے گھر کا تمہارے پاس ہے, یہ دیوار ٹھیک کراؤ یار, یہ کیا ہے. نہ کھیجو کوئی, ایک باری ٹھیک کرائیے. جو پہنچ جاتے ہو نا وہ بول پڑا کرو. اور بھئی یہ ہوا کیا تھا, انہوں نے کہا جی آج سے 1400 سال پہلے ابو طالب کی پاک زوجہ, مرشد مہربانی جو ابو طالب کی زوجہ کو سمجھ کے بولے میں آپ کا نوکر ہو گیا ہوں, عمران علیہ السلام کی پاک زوجہ بنت اسد علی کی پاک اماں
اسی دیوار کے قریب آئی تھی تو دیوار میں بن گیا تھا ایک در، مخدومہ اندر چلی گئی، دیوار مل گئی، اسی کا نشان ہے۔ او یار 1400 سال ہو گئے اس بات کو ابھی نشان ہے، اور جو چپ بیٹھے ہو آپ کیوں چپ بیٹھے ہو؟ آپ کو پتا ہے شاید وہی کعبہ کھڑا ہے، اور جب مخدومہ گئی دیوار پھٹی، لکیر کھڑی ہے تو کعبہ وہی ہے۔ نا جناب، یہی تو معجزہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک 9 دفعہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے شجر بھائی، انہوں نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ 9 دفعہ اللہ کا گھر کی دیواریں دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ کبھی کعبے پہ آگ کے گولے برسائے گئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا۔ کبھی طوفان آئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا۔ کبھی حملے ہوئے، پھر کعبہ تعمیر ہوا۔ جب بھی انجینئر کعبے کی دیواریں مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر لکیر، ہاتھ تھلے نہیں کرنے، آپ سلامت رہے، ہاتھ نیچے نہ کرنا، میں منت کر رہا ہوں۔ پھر درار، پھر لکیر، پھر درار، پھر لکیر۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، درہم، دینار، یورو، ڈالر، پیسہ، روپیہ خرچ کیا گیا، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے، آج تک نہیں مٹ سکی۔ ہاتھ بن کے بھی آنا کوئی اور بوا لب جن تو کافر آنکھیں تے تیری روٹی چل دی رہے، ساڑھی جان چھٹ ہاتھ چھٹ۔ دنیا کی طاقتیں مل کر علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ملاس کی غدیر کا کیا مقابلہ؟ حیدر، حیدر۔ غازی بیٹھے ہیں سید، آپ سردار، ادھر والے میرے دوست، ایک باری تو اچھا بولے چاہ حیدری۔ اچھا ہاں نشان چلیں آگے جی، لطف آ رہا ہے نا جناب کو، ماشاءاللہ آپ جیو جی۔ حضرت مریم کو اٹھا کر، بات تو وہیں پہ کھڑی ہے نا، یہ تو پھر آگے سے پھر دروازہ کھول جاتا ہے، تو پھر ایک اور دروازہ کھول جاتا ہے، تو پھر ایک اور دروازہ کھول جاتا ہے، پھر کس کس دروازے کو بند کیا جائے؟ دل تو کرتا ہے نا کہ آل محمد کا سارا سمندر ہی آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ حضرت مریم کی ماں مریم کو اٹھایا، تھک گئے تو ابھی بتا دو کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 22-23 منٹ ہوئے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوں حضرت مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ کر حضرت حنانہ گھر چلی گئی۔ اللہ نے حضرت زکریا کو وحی کی، زکریا نبی کو، زکریا جی مالک، اور مریم کی ماں کے ساتھ وعدہ میں نے کیا ہے اس کی کفالت کا، پر نبھانا تو نے ہے نا۔ آج مجھے مدرہ والا نہیں لگ رہا بھائی جان، آج مجھے لگ رہا میں انچولی میں آ گیا ہوں۔ کتنی برکت نازل کر دی میری مخدومہ نے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ آل عمران پڑھنا، وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت مریم کی کفالت، پرورش ساری زندگی جناب زکریا نے کی ہے۔ یہ جس طرح مریم کو پالنے کا وعدہ اللہ کا تھا اور نبھاتا زکریا رہا، اسی طرح ہمیں کافر نہ کہے، ذرا قرآن پڑھ لیا کر یار۔ اسی طرح خدائی کو پالنے کا وعدہ ہے اللہ کا، کیا کرے اسے نبھاتا علی ہے۔ دیو آپ کے حوصلے بلند ہو گئے تو پھر میرا دل بڑا ہو جائے گا نا جناب۔ خدائی کو پالنے کا وعدہ اللہ کا ہے، اسے نبھاتا علی ہے۔ ایک میرا دل کر رہا ہے کہ ایک آیت پڑھوں، لیکن آپ علم کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ سارے میرے سردار ہیں، علی والوں کو اللہ کچھ نہیں کہتا، جعفر کیا کہے گا؟ ہاں قیامت کے دن دیکھنا تمہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہو تو مجھے وہی پکڑ لینا۔ قیامت کا دن تو تیرے لیے اور میرے لیے میٹھا میٹھا دن ہے، بڑا مزیدار دن ہے، دنیا کے لیے یوم حساب ہے،
تیرے لیے یوم علی ہے. ہاں ایک دو یار سید ہاتھ پہ چاندے نے جوان کتنے ٹر گئے ہو. ایک بات ایک آیت پڑھنی ہے, نبھا لو گے, ساتھ دے دو گے, تولنا ہے میں نے, دے دو گے قیمت. یار جھولی اٹھا رہا ہوں, ہاں تو کرو یا نہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, سورۃ طٰہٰ. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا, اللہ کو پتا تو ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. جان بوجھ کے اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا مالک عصا ہے میرا. اگلی باتیں اللہ نے پوچھی نہیں, حضرت موسیٰ نے خود, آپ سے پہنچ گئے نا شجر پہ, اللہ نے خود بتانا شروع کر دی. جناب موسیٰ نے, اللہ نے پوچھی نہیں, جناب موسیٰ نے بتانا شروع کر دی. مالک جب یہ میری بکریاں بھوکی ہوتی ہیں نا, یہ یاد رکھنا ہے, بکریاں بھوکی ہوتی ہیں کو یاد رکھنا ہے, اسی عصا کو میں درختوں پہ مارتا ہوں, پتے گرتے ہیں, بکریوں تک ان کا رزق پہنچتا ہے, ذریعہ عصا ہے. آپ جی یہ جو مشکل بات پہ بولے, وہ بندے چپ کیوں کر گئے جو ابھی اٹھ کے داد دے رہے تھے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں پہنچاتا ہوں, اس عصا کے ذریعے پہنچاتا ہوں, درختوں پہ مار کے. کھڑے کھڑے جب تھکتا ہوں تو اس کی ٹیک لگا لیتا ہوں, جب مالک سونے لگتا ہوں تو اسے تکیہ بنا لیتا ہوں. سورۃ طٰہٰ ہے, گھر میں جا کر قرآن ماہ رمضان میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. آج سورۃ طٰہٰ پڑھنا کہ جعفر نے سچ کہا ہے کہ نہیں کہا. جب بکریاں بھوکی ہوتی ہیں تو مار مار کے پتے گرا کے رزق پہنچاتا ہوں بکریوں تک. وعدہ آپ نے کیا ہے, جھولی میں نے پھیلائی ہے. یہ ہے موسیٰ کا عصا. اختر شاہ جب بندے نجف جاتے ہیں تو علی کی زری پہ کھڑے ہو کے یہ پڑھ کے آتے ہیں, بارڈر کراس کرتے ہی ہمیں کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہر شیعہ علی کو کہہ کے آتا ہے کیا, اشہد انک اصلا, یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا عصا ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جس کی چھت پہ علم ہے. آپ سلامت رہے جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے, ہاتھ ایک باری اونچے ہے میری. اللہ اکبر. یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو علی اللہ کا عصا ہے. تیری پھنسی ہوئی ہے پھرکی نماز میں کہ علی نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. میں اس سے آگے نکل گیا ہوں, اس پہ بحث کرنا حرام ہے. علی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, اللہ کرے کہ ہاں, اس پہ کون بحث کرے گا. اس میں دلیل ہے, آیت ہے, روایت ہے, حدیث ہے, معصوم ہے, قول ہے, سب کچھ ہے, تو پھر اس پہ بحث کرنا حرام ہے. باقی یاد رکھ, جا کے چودھریانوں تے میرے سردار ابانیانوں آخ دے کہ سیدھا محرم نہیں سننا, میں آج جی مندرالے جواب دے کے ٹر جا. اگر تو شیعہ ہو کر بھی علی کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس سے بہتر ہے نماز پڑھا ہی نہ کر. ہاتھ نیچے نہ کرنا, تمہیں غازی کا واسطہ جو علی کے جنازے پہ آئے ہو, ہاتھ نیچے نہ کرنا. اگر علی کے بغیر شیعہ ہو کے نماز پڑھتا ہے اس سے بہتر ہے بے نماز مر. کیوں؟ کیونکہ بے نماز کی شفاعت ہے, علی کو بھونکنے والے کی شفاعت. زندہ پھیپڑا ٹھیک ہے, اچھا بولے ہے نری. اللہ اکبر. ایک دو جڑا ہاتھ نہیں چاہیا ہو, اللہ کرے شیعہ ہی نہ ہوئے یار. کیا ہاں علی سے آگے نکلنا, ترقی کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ جو پڑھا تو اب اس سے آگے کی بات ہونی چاہیے نا کہ یار جس علی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ علی ہے کیا, وہاں کا سفر کرنا چاہیے. میں ادھر کا کر رہا ہوں, نیچے نیچے نہیں جانا, اوپر جانا ہے. حضرت مریم, سمیٹیں بات, قریب ہیں آپ کے. حضرت مریم کو کفالت جناب زکریا نے کی ہے, نہ تھکنا, ہاتھ باندھ رہا ہوں.
اتنی بڑی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. بس جب علی کے شیعہ خوش ہو جائے تو جعفر کامیاب ہو گیا. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے تو آیا ہوں. اتنی بڑی بات ہے. 5 بندے پہلے بول پڑنا تو باقی سب کو ساتھ ملا لیں گے بعد میں. پوری زندگی جناب مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی ہے. میں زبان کاٹ کے تیرے مندرہ والے کے کتوں کو پھینک جاؤں پوری زندگی کوئی بندہ میرے جملے کو غلط ثابت کرے تو. لیکن مریم نے ایک دن بھی زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا. جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ بھائی جان پہنچ گئے ہیں نا. ایک دن بھی حضرت مریم نے جناب زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا. کیا ہوتا ہے؟ فَدَاخَلَهَا فِي الْمِحْرَابِ. جب بھی حضرت زکریا مسجد بیت المقدس کے محراب میں داخل ہوتے ہیں وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا. حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہاں سے آیا؟ بی بی فرماتے ہیں من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا. کاف کفیل زکریا ہے، کھانے آسمان سے آتے ہیں. پالتا زکریا ہے، کھانے اللہ بھیجتا ہے. یعنی جب بھی حضرت مریم کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو جناب عالی فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں. حضرت مریم کے محراب میں دسترخوان بچھاتے ہیں، اوپر کھانے چنے جاتے ہیں. حضرت مریم کو جتنی طلب ہوتی ہے وہ تناول فرماتی ہے. باقی بچے ہوئے کھانے حضرت زکریا دیکھ کے پوچھتے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ بی بی کہتی ہے میرے اللہ نے بھیجا ہے. کفیل زکریا، کھانے آسمان سے. میرا دل کہتا ہے میں ساری رات یہی کہتا رہوں تاکہ آپ پہلے پہنچے. کفیل زکریا، کھانے اللہ بھیجتا ہے. پالتا زکریا ہے، کھانے آسمان سے آتے ہیں. پرورش زکریا کرتا ہے، کھانے دسترخوان اللہ بھیجتا ہے. یعنی جو کفیل ہوتا ہے کھانا وہی کھلاتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، پالتا زکریا ہے، کھانے اللہ بھیجتا ہے. ذرا مکے میں نگاہ کر، تیرے نبی کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھلاتا بھی. جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ نیچے کر لے. ابو طالب دے نوکر اچھے حیدری. ہاں آپ سلامت رہیں صاحب. چلے آگے جی تکو نہیں. حضرت یار بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ جبرن تھوڑا منوانا ہے کسی سے. میں کسی اہل سنت کے لیے پڑھ نہیں رہا، میں صرف شیعہ حیدر قرار کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرا شوق ہی نہیں کسی کو شیعہ کرنا تو نال میری کو فوٹو بننا. ہم جتنے شیعہ ہیں نا ہم بھی علی پہ پکے رہیں تو بڑی بات ہے. ایک بات یاد آ گئی آپ کی داد سے اور ان بچے جوانوں کی مسکراہٹ سے، بھائیوں کی بزرگوں نے دعا دے دی، جوان خوش ہو گئے. ایک بات یاد آ گیا، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، داد بالکل نہ دینا. آپ کے حسن مولا کا آدھی رات کے وقت میں بھائی رجب علی اپنے گھر بیٹھ کر بھائی جان فرمان پڑھ رہا تھا حسن سخی کا. سامنے آیا تو میں نے آدھی رات کو کہا واہ واہ. وہ بچے بچے جاگ پہ کے ابا رات نو واہ واہ پہ کر دے کی ہو گیا اس نو. جب بچوں کو گھر والوں کو سنایا پورے گھر نے کہا واہ واہ. آج اتنے ہزاروں کی تعداد میں علی کے نوکر بیٹھے ہو، 5 بندے تو سید خوش ہو جائیں گے نا. حسن فرماتے پوری کائنات اگر میرے باپا کو ماننا چھوڑ بھی دے، میرے باپا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ فرماتے میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. یہ ہاتھ محتاج نہ کرے علی کی بیٹی. لبیک یا حسین، لبیک. معرفت والے لوگ زندہ باد، عزادار حسین کے زندہ باد. حسین مولا ہمیں اپنی زواری نصیب کرے. ہاتھ اونچے حیدری. اللہ آپ کی کیا بات ہے؟ ہاں فرماتا میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. یہ منہ اور مسور کی دال. خط لکھا تھا علی نے کہ مجھے جب تک اے نام منسی تو میں منیے نہیں جانا. ہر بندہ مجھے نہیں پتا کہ آپ علی کو کیوں مانتے ہیں، میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں کیوں مانتا ہوں. نہ جنت کے لالچ میں علی کو مانتا ہوں، نہ جہنم کے ڈر سے.
جب اماں پہلے دن ذوالجناح کی زیارت کرانے لے گئی تھی، جہنم جنت کا فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا۔ اب علی کو صرف اس لیے مانتا ہوں کہ کوئی بندہ میری ماں کو گالی نہ دے۔ ماں کی شرافت بچا لیتی ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت انسان کی نسل کا تحفظ کرتی ہے۔ وہاں پالتا زکریا ہے، یا علی یا علی، کھانے آسمان سے۔ سانس لے لو۔ اگلی بات کتنی آپ نے خوبصورتی سے وصول فرمائی۔ او ہر حلالی جوان بزرگوں نے دعا دی، بچے جوان خوش ہو گئے، بڑے بھائی سادات راضی ہو گئے۔ اگلی بات اس سے بڑی ہے، کفیل زکریا کھانے آسمان سے۔ وہاں محمد کو پالتا بھی ابو طالب ہے، کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا۔ آئے آئے آئے، آج کے بعد اگر شیعہ قوم جعفر کی تھوڑی سی بھی پیار آپ مجھ سے کرتے ہیں نا، تھوڑا سا بھی، اسی آپ کو پیار کی قسم۔ ابو طالب کا ایمان نہ سننا ہے نہ پڑھنا ہے۔ ایمان ابو طالب نہیں پڑھا جا سکتا، یہ احسان ابو طالب پڑھو۔ شرم آنی چاہیے شیعوں کو ایمان سنتے اور پڑھتے ہوئے۔ نہیں میں ایک جملہ کہوں ابو طالب کی شان کا، یوں جیسے کہے جعفر کرے تیرے سامنے، اس ابو طالب کا ایمان تو تولے گا جس کے سامنے کل ایمان یوں کھڑا رہتا ہے۔ جیو جیڑا نوکر ہے حیدر، یار جوان تو چبل بو ہاتھ اچھے حیدری، اللہ اکبر، احسان، اللہ اکبر۔ تھوڑا اونچا، بزرگانہ جواب۔ علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہ اکبر۔ او بسم اللہ بھائی جان، کھانے آسمان سے چلے تو نہیں گئے ہو یار، آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، ورنہ میں قریب آ گیا ہوں۔ سفر تھوڑا سا کرنا ہے، ایک مجلس مولا کی پڑھنی ہے، نہ پڑھنی تو پھر آپ کو چھوڑ کے کون جاتا؟ وہاں بھی ذکر چلو ہو جائے گا، پہنچ جائیں گے وقت سے۔ کھانے آسمان سے، کفیل زکریا، وہاں مصطفیٰ کا کفیل بھی حضرت عمران، کھانا بھی ابو طالب کے گھر کا، اور اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے کھلا رہا ہے۔ آپ نے واہ واہ کی، خوش ہوئے جب حضرت ابو طالب مصطفیٰ کو کھانا کھلا رہے تھے اپنی آغوش میں بٹھا کر۔ اس وقت آپ بھی روح تھے، اور وہاں میں بھی روح تھا۔ وہاں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس سنیں گے، میں نے وعدہ کیا تھا میں پڑھوں گا، جستجو میرا کام ہے جناب کا نہیں۔ ابو طالب نے لقمہ کھلائے، میری روح نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے سجدہ کیا، مالک۔ اللہ کہتے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے مریم کے لیے آسمان سے رزق بھیجتا رہا، ہمارے سردار مصطفیٰ کے لیے بھی آسمان سے کھانے بھیجتا۔ ہم نعتیں پڑھتے، خوش ہوتے، میلاد مناتے، دھمالیں ڈالتے، نعرے لگاتے، صلواتیں پڑھتے، درود پڑھتے، دنیا پہ فخر کرتے۔ ہمارا وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ نے آسمانوں سے کھانے نازل کیے، مریم کے لیے بھیجے ہیں، ہمارے محمد نبی سردار کے لیے کیوں نہیں بھیجے؟ وہ ابو طالب کے گھر کا کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کہتے تو حسین کا ذاکر نہ ہوتا، میں تجھے مار مار کے نہ تیری شکل بگاڑ دیتا۔ تجھے نہیں پتا اگر ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا؟ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا بھائی جان، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں جہاں پھیپڑا کام کر دے چبل حیدری۔ آپ جیو، جتنا جی چاہے اتنا جیو۔ قریب کھڑے ہیں جناب، بسم اللہ صاحب۔ اللہ کہتا ہے کہ ابو طالب کے گھر کا کھانا بھائی جان چھوڑ دوں؟
آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک نہ ہوتا. ایک بات میں نہ کروں میں بیمار ہو جاؤں گا, دل نہیں کر رہا بیمار ہونے کو, اور مل کر ابو طالب کے دشمن کو کرتے ہیں. ہاں نہ ہو جائے, غازی سے ناکری کیوں مانگی ہے؟ چلو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ابو طالب کے گھر کا کھانا آسمان کے کھانوں سے زیادہ پاک ہے, اس لیے محمد ابو طالب کے گھر کا کھانا کھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جتنا مریم اور کیسے سمجھاؤں جی, جتنا مریم اور محمد کی طہارت میں فرق ہے اتنا ابو طالب کے گھر کا کھانا اور آسمان کے کھانوں میں فرق ہے. انصاف کیا کرو یار, بے انصافی سر مارنا اچھا نہیں ہوتا. ابھی تک بھی سر مار رہے ہو, دنیا تمہیں کافر کہہ رہی ہے, تم یوں یوں کر رہے ہو. یار علی کھل کر علی علی کرنا چاہیے. ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی, سانس لے لو یار. بھائی جان آپ کی کیا بات, آپ کی سب کی کیا بات, سانس لے لو. سید بھی تشریف فرمائے, مجلس میں عزادار بھی بیٹھے ہو, دونوں کی منت کر رہا ہوں. 21 کی شب ہے, امیر المومنین کے نوکر بیٹھے ہو, آپ کو علی کا واسطہ دے رہا ہوں, یہ جملہ ایسے لینا مجھے پتا چلے کہ میں مندرہ والے میں نہیں, کربلا میں کھڑا ہو رہی ہوں, میں وصول کر رہی, اتنی بڑی بات ہے. چلو ابو طالب کے گھر کا کھانا پاک ہے اس لیے مصطفیٰ وہاں کھا رہا ہے. مریم نے زکریا کے گھر سے کیوں نہیں کھایا؟ جیو ابھی بات آگے ہے, میں نے منت کی ہے یار, ابھی بھی چپ بیٹھے ہو بچوں. حضرت مریم جناب زکریا کے گھر سے کیوں نہیں کھاتے؟ مالک زکریا نبی ہے, حجت ہے, رسول ہے, معصوم ہے, صاحب امت ہے, بیٹا نبی ہے, بطول کی کفالت کر رہا ہے, اس کے گھر کا کھانا کیوں نہیں؟ مجھے غازی کی قسم ہے, میرا دل کرتا ہے آپ پڑھیں میں سنوں تاکہ پھر پتا چلے کہ قیمت کتنی ہے. پڑھ نوکر رہے, سن سردار رہے, منت کی, آپ کو علی کا واسطہ دیا ہے. اللہ کہتا ہے جو کھانا پکاتی تھی نا زکریا کی بیوی, وہ مریم کے برابر کی پاک نہیں تھی. شاباش, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ نیچے نہ کرنا, ہو بڑے لوگ لیکن میں آپ کا نوکر کہہ رہا ہوں, ہاتھ ایک دفعہ اٹھا لو, بات بہت بڑی ہے. اللہ کہتے ہیں مر زکریا سے کہا تھا تیرے گھر سے کھانا نہیں کھائے گی, چونکہ جو کھانا پکاتی ہے تیری زوجہ وہ پاک ہے لیکن مریم کے برابر کی پاک نہیں, طاہرہ ہے لیکن مریم کے برابر کی طاہرہ نہیں. اس لیے کھانے میں بھیجوں گا, کفالت تو کرے گا. پتہ نہیں کس طہارت کی سلطنت کی اکیلی مالکن ہے علی کی پاک اماں. کھانا علی کی ماں پکاتی ہے, کھاتا محمد ہے, کھاتا. آپ ہاتھ جو اٹھا رہے ہو, ایک باری ہاتھ اونچے علی علی علی. آپ کی کیا بات ہے, علی والوں کی کیا بات ہے, سیدہ کے نوکروں کی کیا بات ہے, امام حسین کے عزاداروں کی کیا بات ہے؟ ہم تو نوکری کر رہے ہیں. کھانا علی کی اماں پکاتی ہے, کھاتا مصطفیٰ ہے. اس کا مطلب ہے طہارت میں فاطمہ بنت اسد محمد کے برابر ہے, پاکیزگی میں. یار بچوں, اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تمہیں یہاں سمجھا ہی نہیں سکتے, خود سمجھ جانی چاہیے. یہاں جتنی بھی سانسیں لی جائے نا, پھیپھڑے میں طاقت آتی ہے حسین کے ذکر میں, تو لے لینی چاہیے. علاج ہی یہ تمہارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کرونے کا علاج ہے, یوں یوں کرو, تو تمہیں ہو سکتا ہے تم ساری رات سارا دن یوں یوں کھڑے ہو حسین کے ماتمیوں کو. اور یاد رکھنا, آج کی رات کا تمہیں واسطہ دے رہا ہوں, زندگی جتنی بھی بچائی جائے پھر بھی مرنا ہے, گھر جتنا بھی مہنگا بنا دیا جائے پھر بھی اس نے گرنا ہے. انسان کا حقیقی مکان قبر ہے. اس لیے منت کر کے جا رہا ہوں تیرے شہر میں, زندگی میں کچھ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں, علی کی ولایت نہ چھوڑیں, کیونکہ اس علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی زخمی ہو گئی ہے جس بی بی کے قد سے شاید اس کے بھائی بھی واقف نہ تھے.
آپ کا ہے کرنا بنتا تھا، جو عزادار ہے کر رہے ہو، تمہیں علی کی بیٹی خیرات دے رہی ہے یار۔ آئے تو گھر سے زینب عالیہ کی یتیموں کو رونے ہو نا، کتنی گھڑیوں کا مہمان ہے علی۔ پردیس میں وہ یتیم ہو گئی جسے چلنا بھی نہیں آتا تھا۔ آج کی رات آپ کو ذاکر کا محتاج ہی نہیں ہونا چاہیے، ذاکر وسیلہ بن جاتا ہے ایک منظر بنانے کا۔ دل تو پہلے ہی کربلا ہے، بس آپ لفظ سنتے ہیں دل پگھل کے آنکھوں کے ذریعے بہہ آ جاتا ہے۔ میں ساری رات کیا 1 سال بھی پڑھتا رہوں نا، علی کی بیٹی یوں چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے کہ کب یہ ہماری غربت پڑھے گا، کب یہ آئے ہوئے ہمارے ماتمی ہے کریں گے، اور میں زینب ان کی ہے سن کے ان کو دعا دوں گی، چونکہ وہ جعفر کو سننے نہیں آئی، آپ کی ہے سننے آئی ہے۔ تھوڑی سی ہے کر دینا تاکہ علی کی بیٹی ہمیں دعا دے کے چلی جائے۔ مجلس ختم نہیں ہونے لگی، میرے بعد پڑھنے والی ہستیاں اور بھی تشریف فرما ہیں۔ 18 رمضان کی ایک بات کرنی ہے، 40 ہجری، کوفے کا شہر۔ 18واں روزہ کی جب عصر کا وقت ڈھلا نا، امیر المومنین نے جناب فضا سے کہا، فضا یہ جو میرے گھر کا صحن ہے نا، یہاں پہ 9 کرسیاں ادھر لگا، میں صدقے ہو جاؤں آپ کی ہے پر، 9 کرسیاں ادھر لگا، 1 کرسی فضا درمیان میں رکھ۔ جناب فضا نے کہا کاش میں مر جاتی اور علی سے یہ سوال نہ کرتی، چونکہ علی اتنا ضرب کے وقت نہیں تڑپا۔ فضا کہتی ہے جتنا میرے سوال سن کے علی تڑپا۔ کہتی ہے میں نے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا مولا آپ کے 9 بیٹے ادھر بیٹھیں گے، کوئی تو ہے کر دے گا سید، 9 بیٹے ادھر بیٹھیں گے، درمیان میں خود بیٹھیں گے آپ۔ ماتم کر کے علی کہتا ہے فضا میں نے نہیں بیٹھنا، تو مولا کس کو بٹھانا چاہتے ہو؟ فرمایا اسے میرا پیغام دے جو میرے سامنے قرآن نہیں پڑھتی، اسے کہے تیرا بابا کہہ رہا ہے مجھے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے دکھا، میں دیکھوں میری زینب بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے کیسے لگتی ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ ان آنکھوں کو سلام ہے بے جان جو سمندر بن بھی گئی ہیں، جو جوان بیٹھے ہو تھک تو گئے ہوگے، روزہ بھی ہوتا ہے پھر مجلس بھی، لیکن آج سر پہ ہاتھ مارنا، سینے پہ نہ مارنا، میں منع نہیں کر رہا، چونکہ آج کی رات کا ماتم سر کا بنتا ہے۔ علی کو سر میں ضرب لگی ہے تاکہ علی کی بیٹی یہ کہے کہ میرے بابا کی یاد میں یہ سر اپنے پہ ماتم کر رہے ہیں۔ فضا کہتی ہے علی کو سوال میں سن کر نہ بی بی زینب کے حجرے میں گئی، قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی علی کی بیٹی۔ مر جاتا جعفر، تیری غربت نہ پڑتا، تیرے بھائیوں کی غربت میں پڑھ سکتا لیکن تیری غربت نہ پڑھنی پڑتی۔ اللہ جانے یہ مومن ہے کریں گے یا نہیں، بی بی لیکن میں اللہ کرے مر جاؤں یا یہ سارے ہے کر لیں۔ فضا کہتی ہے میرے چہرے کو دیکھا جناب زینب نے، مجھے دیکھ کے کہتی ہے اماں آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ میں نے کہا زینب وہ کرسیاں دیکھ رہی ہو؟ ہاں ماں، بھائی بیٹھیں گے، بابا بیٹھیں گے۔ بی بی کہتی ہے آج بھائیوں نے تو بیٹھنا ہے لیکن بابا نے نہیں بیٹھنا۔ اماں پھر کون بیٹھے گا؟ بی بی کہتی ہے یہی تو پیغام لے کے آئی ہوں آپ کے بابا کا۔ اماں حکم، آپ کے بابا کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے کہو آج مجھے دکھائے کہ وہ بھائیوں کے سامنے کیسے بیٹھتی ہے۔ فضا کہتی ہے یہ بات سننی تھی، علی کی بیٹی نے قرآن بند کیا، پورا بدن کانپنے لگا حسین کی پاک ہمشیر کا۔ مجھے دیکھ کر کہتی ہے اماں میرے بابا سے کہے مجھے امام بن کے حکم نہ دے، میں زینب مر سکتی ہوں، میں بھائیوں کے سامنے بیٹھ نہیں سکتی ہوں۔ بچوں کو نہ سمجھانا خدا کا واسطہ، یہ ورنہ یہ ساری عبادت یہ آگے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ بڑی مشکل سے عبادت ان کو ملی ہے، یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو تاکہ آپ کا دل عبادت کی طرف پھر کر جائے۔ میں زینب کی چادر کا واسطہ دے رہا ہوں جسے سمجھ آ جائے۔ مجھے کہتی ہے اماں میں مر سکتی ہوں، میں بھائیوں کے سامنے کیسے بیٹھوں؟ فضا کہتی ہے میں نے زینب کا پیغام علی کو دیا، اب علی نے امامہ خود کھول لیا، روتی آنکھیں صاف کر کے بیٹی کے سامنے ہے، بیٹا میرا سلام۔ آنکھیں جھکا کر کہتی ہے بابا میرا بھی سلام۔ بیٹا میں نے فضا کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا۔ ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے کہتی ہے بابا وہ آپ کا پیغام ملا ہے، ورنہ آپ جانتے تو ہیں میں مر سکتی ہوں۔ بابا میں کیسے 18 بھائیوں کے درمیان بیٹھوں؟
بابا جی تسی سید ہوئے میرے بڑے بھائی نے تو جڑے بزرگ بیٹھے چٹی داڑھی والے ہے کرنی ہے بزرگاں نے جوانوں نو میں سمجھا ہی نہیں سکتا. جب بی بی نے کہا نا بابا میں کیسے بیٹھوں, علی رو کر کہتے زینب ہو سکتا ہے بیٹا آج کے بعد تیرا بابا تجھے کوئی کام نہ کہے. بابا سلامت رہے آپ جو ہے کرنے لگ گئے ہو. بابا کی حسرت سمجھ کر زینب آج پوری کر لے. چونکہ رات علی کی ہے تو میں نے غربت بھی تو اسی ایک جملے میں پڑھنی ہے نا. مولا مدد کرنا. بی بی کہتی ہے بابا آپ کا حکم ہے نا تو پھر ایک اپنی منواؤ. ہائے میں صدقے جاؤں, ایک میری مانو. علی فرماتے بیٹا بولو کیا کہنا چاہتی ہو, جو اب ہے نہ کرے اس کو میں منت نہیں کر پاؤں گا. ہاتھ باندھ کے دے بابا میرے بھائیوں کو آپ کہہ دیں جب تک میں اس حجرے سے کرسی تک پیدل چلوں میرا کوئی بھائی میرے سامنے نہ آئے. بابا مجھے بھائیوں کے سامنے چلنا نہیں آئے گا. جو ہاتھ سر پہ چلے گئے ان ہاتھوں کو علی کی بیٹی کی خیرات مل گئی ہے. حضرت عباس علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جو ہاتھ ماتوں میں مصروف ہو گئے. علامہ صدر الدین قزوینی کہتے ہیں علی نے 18 بیٹوں کو حکم دیا حسن اپنے بھائیوں سے کہو جب تک میری ملکہ اپنے گجرے سے کرسی تک پیدل چلے تیرا کوئی بھائی باہر نہ آئے. میری زینب کو بھائیوں کے سامنے چلنا نہیں آتا. اگر اردو کی سمجھ آ جائے فضائل میں جو اٹھ کے بولے ہو تو مصائب میں ہے کرنے میں کیوں شرم آ جائے گی. حضرت امیر المومنین کا حکم سن کر 18 کے 18 بیٹے حجروں میں چلے گئے. لیکن قزوینی کہتا ہے حسرت بھائیوں کی بھی تھی کہ ہم کبھی تو اپنی بہن کو چلتے ہوئے دیکھیں گے. بی بی نے چلنا شروع کیا, بھائیوں نے اپنے اپنے حجرے کے دروازے سے اپنی بہن کو دیکھنا شروع کیا. سر پہ ہاتھ ماری جو دل کر گیا ہے تو بی بی نے پہلا قدم اٹھایا. حسن دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ. زینب نے دوسرا قدم اٹھایا. حسین کہتا ہے ماشاءاللہ. بی بی نے تیسرا قدم اٹھایا. حنفیہ کہتا ہے سبحان اللہ. بی بی چلتی آئی, بھائی تسبیحاں پڑھتے ہیں. کوئی پتھر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہاتھ ماری. 16واں قدم بی بی نے اٹھایا. علموں والے عباس کی نگاہ پڑی, امامہ پھینک کے عباس کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین سے کہتا ہے اسے پیدل نہ چلو, سر تے ہاتھ مارے جڑا جوان. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. بس کر دو یار, بس کر دو, حوصلہ. ہائے میں مر جاؤں. حسین کے سامنے غازی کہتے ہیں اسے پیدل نہ چلاؤ, یہ مر جائے گی. یار ہم بھی تم شیعہ ہی ہیں, مومن بھی ہیں, آپ جیسے ہیں یار. جگر تو ہمارا بھی رکھتا ہے, پہلے کتاب میں پڑھتے ہیں پھر آپ کو آ کے سناتے ہیں. آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں کتاب پڑھ رہا تھا, بھائی جان میں ممبر پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا ہے غربت. میری ضعیف والدہ اپنے کمرے سے میرے پاس آ گئی, کیوں ہے کر رہا ہے؟ میں نے کہا اماں میں ٹھیک ہوں, یہ دیکھو قزوینی نے کیا لکھا ہے. پھر ماں بیٹے نے ہے کی. آج اتنے سارے عزادار ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں, 5 بندے تھے آئے کر سن جی. قزوینی کہتے پتہ نہیں ان شامیوں نے اس زینب کو جو بھائیوں کے سامنے پیدل نہیں چلتی تھی شام کے بازار سے اللہ جانے کیسے گزارا ہے کہ بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر بازار میں تجارت کے لیے آیا. اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے. ایک شامی سے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے. ٹکر مار کے شامی کہتے ہیں یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہے, آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری ہے. ان پہ غیرتوں نے اتنے ظلم ان سید زادیوں پہ کیے ہیں, کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے, کسی دیوار پہ سکینہ کا لہو ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا.